رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. یہ بات ہے بڑا مشکل. یاد رکھو نفلیں پڑھنی آسان ہے، تسبیح پھیرنا آسان ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان پڑ جائے آسان ہے، ہر سال حج عمرہ کرنا آسان ہے، وظیفے پڑھنے آسان ہے. یہ کام مشکل ہے. بڑے بڑے تحقیق گزار، بڑے بڑے مولوی اور پیر، بڑے بڑے نمازی اور حاجی، ہاں اس میں پیچھے جہاں یہ معاملہ آتا ہے نا، وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آیا، اب اچھی اچھی زمینیں، اچھے اچھے درخت، اچھی اچھی جگہ، وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے بھائی کو جیسے مل جائے گا اپنے لیے کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسرے کے لیے. تو فرمایا مسلمان کی دونوں آنکھیں سلامت ہونی چاہیے 6/6. جس نظر سے اپنا مفاد دیکھتا ہے وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو، اور جس سے دوسرے کا دیکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو. خیر خائی فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا حضرت حکیم بن حضرام رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ مارکیٹ سے گھوڑا خرید کر لاؤ. گیا منڈی سے گھوڑا خرید کر لایا. خادم مالک بھی ساتھ حضور یہ گھوڑا ہے اور یہ مارکیٹ سے میں لے کر آیا ہوں، 300 درہم کی سودت ہے. 300 درہم. حضرت حکیم فرمانے لگے زیادہ قیمت ہے. مالک سے فرمانے لگے میں تو 400 دوں گا، شاید تم کسی مجبوری کی وجہ سے کم قیمت پر راضی ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو 300 پر بھی راضی ہوں. پھر کہنے لگے اس سے زیادہ قیمت ہے، 500 دوں گا. پھر کہنے لگے اس سے زیادہ قیمت ہے، 600 دوں گا. کرتے کرتے 900 درہم پر جا کر رکے اور 900 درہم دے کر اس کو روانہ کیا. وہ 900 درہم دے کر چلا گیا. خادم کے رسول کبھی خریدنے والے کی قیمت بڑھائی. یہ تو 300 درہم پر راضی ہو گیا تھا اور آپ نے اس کو 900 درہم دیے. حضرت حکیم فرمانے لگے اس کا گھوڑا اتنی قیمت کا تھا، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کم قیمت پر راضی ہو گیا. اور میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور اس کی خیر خواہی یہ تھی اس کے بعد کی پوری قیمت دے دی جاتی. اب غور کرو میں اور آپ اپنے آپ اس وقت پر اور تو اور کوئی بڑے سے بڑا تبلیغی مولوی حاجی پیر قربانی کا جانواری لینے جائے نا اور بارش آ گئی ہو بیچارہ واپس نہ لے جا سکتا ہو، اس کے لیے مسئلہ ہو اور وہ پھنس گیا ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ سستا جانور دے دے، ہم چھلانگے لگاتے ہیں واپس جاتے اور کسی سے بڑا سونا کام ہو گیا ملتے جو مجبور ہے دیکھے چلا جائے. ساتھ بتا بھی رہے ہاں جو وہ مجبور تھا، کسی کی بیوی کو کینسر ہو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں، وہ مکان بیچ رہا ہے پھنسا ہوا ہے. اب ہم اس مجبوری سے خوب فائدہ اٹھائیں. باقی اور تو اور بعض اوقات مسجد والے ساتھی نے بتایا مسجد کی ضرورت تھی ساتھ کی کوئی جگہ اور اس مسلمان کو پتہ چلا کہ مسجد والے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ کی ضرورت ہے، 2 گنا 3 گنا قیمت زیادہ بتائی. یاد رکھیں اس طرز عمل سے پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن برکت چلی جائے گی، برکت اور یہ وہ اپنے ساتھ پیسہ پتہ نہیں کتنی اور مصیبتیں لے کر آئے گا جو آپ نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر لیا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے لیے کوئی پسند کرے جو اپنے لیے یہ اچھا نام پسند کرتا ہے، دوسرے کا برا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اپنے لیے یہ معافی پسند کرتا ہے. اور یہ انسان ہی پھر معافی بھی تو کچھ ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی معافی پسند کرنے معاف کرنا چاہیے. اور دوسرے کا معاملہ ہے نہیں آج چھوڑیں گے تو پھر عادت بگڑ جائے گی، نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل عبرت بنانا چاہیے. اپنے بیٹے کا معاملہ ہو، اپنا معاملہ ہو، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے، اللہ نے بھی یہ حکم دیا ہے درگزر کرنا ہے، دوسرے نہیں بالکل نہیں چھوڑنا. اپنے لیے پردہ پوشی پسند کرتا ہے، دوسرے کے عیب کا اشتہار لگانا پسند کرتے. آپ فرمایا مسلمان وہ ہے جو
دوسرے کے لیے کوئی پسند کرے جو اپنے پسند